अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ़लस्तीन का हाल देखकर, गाज़ा का हाल देखकर हर इंसान का दिल खून के आंसू रो रहा है। लेकिन अलमिया ये है, हम सब अपने अपने घरों में खुश हैं, अपनी अपनी ज़िंदगी में वही रूटीन लाइफ है, सब कुछ हो रहा है। और जैसे ही कोई फुटेज, जैसे ही कोई क्लिप हमारे सामने आता है तो हमें तकलीफ़ होती है। लेकिन कितने ऐसे लोग हैं जो अपने आप को उस जगह पर रखें, अपने बच्चों को उन बच्चों की जगह पर रखें जिन्हें शहीद कर दिया गया है, और जिनके जिस्म मुबारक को वो लोग अपने हाथों में लेकर उनकी ईमान की मजबूती देखें। अगर इस वक्त गाज़ा के निहत्थे मुसलमानों का अगर कोई वेपन है तो वो 3 वेपन्स हैं जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के दिए हुए हैं। उनके लब पर है अल्हम्दुलिल्लाह, दूसरा हस्बुनल्लाहि व निअमल वकील, तीसरा फसब्बिह बिहम्दि रब्बिकल अज़ीम। वो अल्लाह की रज़ा में खुश हो रहे हैं। ये सारी बातें इसको हम बातें भी नहीं कह सकते। हमारे लिए शायद हमने सुना, देखा, अप्रिशिएट किया, लेकिन फिर हम अपनी अपनी दुनिया में खुश। यही कुछ हाल दुनिया के ममालिक का भी है। तमाम स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, ममालिक के जो अवाम है वो तो एक अपना प्रोटेस्ट शो कर रही हैं, लेकिन जो ऐवान बाला या हुक्मरान हैं वो इजलास में बैठते हैं। अगर मैं इस्लामी ममालिक की बात करूँ तो OIC तो मुझे ख्याल में अब ख़त्म हो जाना चाहिए, इसलिए कि जब आप एक जगह बैठ कर भी अपने मुसलमान बहन भाई बच्चे जिस पर इजराइल जुल्म की इंतहा कर रहा है, जिनका कोई कसूर ही नहीं है, जो आप मतलब एक रिएक्ट करने के भी उसमें नहीं है, आप उन पर बम्बारमेंट कर रहे हैं, आप उनको मार रहे हैं सिर्फ इसलिए कि एक भी अगर फ़लस्तीनी बच्चा रह जाएगा। मुझे तो यही खौफ लग रहा है। उनको लगता है कि अगर एक भी फ़लस्तीनी बच्चे को भी अगर हमने स्पेयर कर दिया तो कल को वो हमारे सामने उठ खड़ा हो जाएगा। एक जेनोसाइड का बाज़ार गर्म है। और ऐसा लग रहा है कि जैसे फ़िरौन को नजूमी ने कहा था ना कि एक बच्चा आएगा और वो तुम्हारे ज़वाल का सबब बनेगा, तो उस वक्त फ़िरौन ने पैदा होने वाले जितने नौज़ायदा बच्चे थे उनका हुक्म दे दिया था कि उनको कत्ल कर दिया जाए। लेकिन कहते हैं ना कि एक तेरी रज़ा है, एक मेरी रज़ा है, यानी एक मेरी रज़ा है, एक रब की रज़ा है। इसको थोड़ा सा मैं चेंज कर देती हूँ आज इस वीडियो में कि एक मेरी प्लानिंग है, एक रब की प्लानिंग है। होगा वही जो रब की प्लानिंग है। अगर तुमने सुपुर्द कर दिया अपनी प्लानिंग को रब की प्लानिंग पर, तो रब उस प्लानिंग को, अपनी प्लानिंग को तो कंप्लीट करेगा, साथ साथ तेरी जो प्लानिंग है उस पर भी करम करेगा। लेकिन अगर तूने अपनी प्लानिंग को रब की प्लानिंग पर फोकियत दे दी तो फिर तू ज़िंदगी भर भटकता फिरेगा। हम आंखें बंद किए हुए हैं कि अगर ये आग, सोचिए ज़रा थोड़ी देर के लिए कि कल को, अगर कल आएगा, क्योंकि वो कहते हैं ना कि दज्जाली पीरियड का मतलब एक दरवाज़ा खुल गया। अब ये पीरियड कहाँ तक जाता है, क्या होता है, उम्मा पिसती जाएगी, क्योंकि किसी में इतनी हिम्मत ही नहीं है कि वो OIC तो मेरे ख्याल में अब उसको ख़त्म हो जाना चाहिए, उसका कोई फ़ायदा ही नहीं है कि 57 इस्लामी ममालिक जब खड़े नहीं हो सकते एक पॉइंट पर और सिर्फ एक आवाज़ नहीं बन सकते फ़लस्तीन के हक़ के लिए, और इज़राइल को एक शटअप कॉल नहीं दे सकते। हर कोई अपने मफाद में लगा हुआ है, हर कोई को लगता है कि मैं महफूज हूँ, लेकिन एज़ पर प्रोडिक्शन ये आग एक वक्त आएगा कि आपके घर को भी जलाएगी। लेकिन उस वक्त क्या हमारी ईमान की मजबूती जो इस वक्त गाज़ा के निहत्ते फ़लस्तीनियों के वेपन्स हैं वो है अगेन अल्हम्दुलिल्लाह। आप देखें उनके हाथों में उनके अपने शहीदों के जिस्म मुबारक है, उनकी बॉडी है, लेकिन वो शिकायत नहीं कर रहे। वो कहते हैं हम अल्लाह की रज़ा से खुश हैं, हम अल्लाह की रज़ा में राज़ी हैं, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह हस्बुनल्लाह निअमल वकील फसब्बिह बिहम्दि रब्बिकल अज़ीम, ये इनकी ईमान की मजबूती है। तो तकलीफ़ हो रही थी, तो मैंने एक सेशन देखा शेख फ़हमी का और मोहतसिम का साहब का, और ये बेसिकली USA के रेजिडेंट हैं। शेख फ़हमी जो हैं वो न्यू जर्सी में हैं, ख़तीब हैं, और उनकी फैमिली के कुछ रिलेटिव्स वो ख़ुद उस वीडियो में कह रहे हैं कि फ़लस्तीन में हैं। और जब उनसे वो बात होती है तो मैंने जब वो सेशन सुना तो
انہوں نے اتنی مطلب ایسے ایسے حقائق بیان کیے ہیں فلسطین قوم کے لیے کہ ایسا لگتا ہے کہ واقعی میں یہ اللہ کی قوم ہے. یہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب جہاد کرتے تھے اور جو صحابہ کرام کی جرت ہوتی تھی اور جو صحابہ کرام کا گروپ ہوتا تھا, ان کے اندر وہی جذبہ ہے. ویسے بھی فلسطین پیغمبروں کی زمین ہے اور یہ اس کی حفاظت کے لیے چنے گئے ہیں. یہ لوگ چوزن من ہیں, یہ ڈگمگا نہیں رہے ہیں, یہ مر رہے ہیں, ٹارچرڈ ہو رہے ہیں, جیلوں میں جا رہے ہیں, بے عزتی ہو رہی ہے, کتنی دفعہ ان کا جنوسائڈ کیا گیا, یہ دوبارہ کھڑے ہو جاتے ہیں, یہ دوبارہ زندہ ہو جاتے ہیں, پہلے سے زیادہ ان کی اولادیں ہوتی ہیں. تو یہ سب اللہ تعالیٰ کی پلاننگ ہے. اور اس ویڈیو, اس کلپس, میں ان کے سیشنز کے کچھ کلپس آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں. پہلے آپ وہ دیکھیں, پھر ہم اپنی اس ویڈیو کو آگے بڑھائیں گے. Take them all. We want them gone. Now, which prophet of God would have ever spoken that way? What type of ideology that you have been brainwashed with to think that that is a sensible thing to say when you're going to stand in front of God? Yeah. God does not sanction in any of his sacred scriptures any reality that says you can kill, pillage, destroy, eviscerate children, animals. There is no sacred ideology from the divine that can ever utter that. And on the other side, you have ideologies, realities, and this is where we just have to be honest. Like, take a step back, get out of the weeds of the mashhad right now, of the scene of what's happening in the tit for tat on the internet. Just take a step back and say, as this point that you made about if Jesus were here, if Moses were here, if any of these prophets were here, would any prophet sanction this? Which one of our prophets, which one of them, humanity, this is a question, which one of our prophets would ever sanction holding people under siege, dominating, brutalizing? Look at what's happening in Gaza, but everyone has this on and they're not seeing what's happening in the West Bank right now. Oh yeah. The endless images, the brutalization, which prophet would sanction this and say this is okay? So we have to be careful of messianic, political ideologies that are new age, by the way. These are new age ideologies. They exist from 150 years ago. And I want our audience to see that Allah subhanahu wa ta'ala, even though we see the suffering, he's with the people of Gaza. He's with these children. And so there is a young boy in Gaza that was stuck under the rubble after one of these terrible bomb attacks happened to his home. And if I could ask if you could pull up a clip. This is an Instagram clip. It's going to be in Arabic, but we'll watch it together and talk about it together. Let's play this. وانا في الركام تحت الانقاذ ضلتني 4 ساعات من اول ما وصلت الدار. هذا في ملاك اجوا ضلوا ضويلة سمعت صوت المنقذين اجوا. لفيت وجهي عشان اشوفهم, لان من اول ما لفيت الجهة طلعت عليه ما لقيتوش, اختفى. اللي هم ضلهم 4 ساعات يطلعوهم من تحت الانقاذ. بس سبحان الله بعث لي ملاك البحث, ما شفتش بس شفت أكنه ضوء وجهه, حتى ضوء على وجهه. SubhanAllah. Sheikh Yasin, the audio wasn't playing initially on my side. We just had a little technical issue. Could you just translate for everyone what he said initially about the angel? Yeah, حبيبي والله ما شاء الله, so beautiful. ما شاء الله, ربنا يلطف بي ويحفظه ويكرمه يا رب ويسعده في الدارين آمين. He was saying that I was under the rubble and it was really dark, and then an angel turned on the light for me. And then I looked, and then there was people who were starting to work and whatever. So I looked back to look at the angel, and the angel had left. And subhanallah, wallahi ma dhalika ala Allahi bi'aziz. I mean, there's no doubt. I have no doubt, Habib, in my mind. Wallahi, Allah's with them. Allah's with them. Yarbit ala qulubihim. You can't see strength like that manifest anywhere else. Yeah. Resolve, spirituality, beauty. I have family. My mother's
nephews and nieces are in Khan Yunis. We have, that's the Palestinian family. And they have, she talks to them every day, Habib, right? When she can, when there's the window that's open. And just as right now, I was just talking to her, and she says, Wallahi, in 1 month, they have not changed the tone of their voice. Incredible. Not one complaint. They don't say, they don't talk about any of what they're going through. All they say, Alhamdulillah, Allah ma'ana, Alhamdulillah, Allah is with us, praise be to Allah. Khalti, how are you doing? Khalti, please tell us how you're feeling. Khalti, we're worried about you. Khalti, you're in Gaza. You've been under bombardment for a month. There's 75% of the population of Gaza has been displaced from their homes. Unbelievable. Wallahi. 75%. We're mind-boggling, right, from a political perspective. But these angels, these angels, they are angels. They are chosen. Wallahi, Allah subhanahu wa ta'ala istafahum, because Allah yastafi min al-nas. Allah chooses from people, and Allah chose them for a cause. Because you can't, children, parents, everyone, lost, destruction, but the strength of faith. The formidability of their yaqeen billah, their trust in Allah. None of them have doubted Allah for a second none of them have doubted Allah. Isn't that amazing? Isn't that amazing? You see it in everything that they say. Like these young boys. I watched this video the other day of a young boy with a reporter in Gaza, and his whole neighborhood just completely leveled. And the reporter's walking around with him, and he says, what do you say to all this? The boy looks up at him like he must have been 7 years old, Sheikh Yasser. And he says, what do I say? I say, Alhamdulillah. Praise be to Allah. Like, I'm looking at this young boy. I learn Iman through him. I'm like, yeah, Allah. We're here and we're witnessing things, and the community in the United States and in Europe, we're being shaken so much just by witnessing that there's a little bit of an earthquake happening in our heart. Where's God? Why isn't He? इसमें मोहतसम साहब और फहमी साहब की क्या डिस्कशन हुई है वो मैंने नोट आउट की है, और मुझे लगा कि ये मुझे शेयर करना चाहिए अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ, और हमें पता लगना चाहिए कि ये फरिश्ते इनके लिए उतरे हुए हैं, अल्लाह रब इज़्ज़त की ज़ात इनकी मदद पे उतरी हुई है। ये अलग बात है कि रब की रज़ा किस में शामिल है। वो कहते हैं कि रब के किसी भी पैगंबर ने इस तरह की तौहीद की दावत देने में बेगुनाह इंसानों को ज़िबा नहीं किया। ये लोग किस तरह की आइडियोलॉजी से, यानी ये ज़ायनिस्ट की बात कर रहे हैं, इज़राइल की बात कर रहे हैं कि लोगों के जहनों को ब्रेन वॉश कर रहे हैं। अल्लाह ने कहीं भी इस तरह के जुल्म का हुक्म नहीं दिया। किसी पैगंबर ने अपनी तौहीद की दावत में, मतलब आप देखें कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की लीडरशिप में इन्होंने फ़िरौन की कौम से जंग की, लेकिन उन्होंने भी अल्लाह के हुक्म से ये नहीं कहा कि जिस तरह ये लोग इंसानों को स्लॉटर कर रहे हैं। और दोज़ख, हेल एंड हेवन की एग्जिस्टेंस की वजह बताते हुए कह रहे हैं कि जन्नत और दोज़ख का वजूद एक मोमिन की जज्बात, महसूसात को हकीकत का रूप देते हैं। क्योंकि जब हम देखते हैं कि कोई इंसान इस दुनिया में कितना मजलूम है, वो जेल में है, उस पर तशद्दुद किया जा रहा है, ये फ़लस्तीनियों की बात कर रहे हैं, उसके पास कुछ बाकी नहीं रहा, उस पर उसका कत्ल किया जा रहा है, उसके बच्चों का कत्ल किया जा रहा है, और उसके पास किसी भी इमदाद का एक्सेस नहीं है। इस वक्त इज़राइल ने जिस तरह गाज़ा के मुसलमानों की इमदाद बंद की हुई है, वो उस पर जुल्म की इंतहा है। जो बच्चे इंक्यूबेटर में हैं, उनके पास डॉक्टर के, मतलब उनको बचाने के लिए डॉक्टर के पास बेसिक फैसिलिटीज़ का जो एक सिस्टम था वो भी इन्होंने तबाह कर दिया। मगर अल्हम्दुलिल्लाह उनके पास जन्ना है, हमारे बच्चे महफूज है। अगर हम बाहर जाते हैं तो जब तक हमें वापस नहीं आते तो आप देखिए हमें फ़िक्र होती है। एक माँ उस वक्त खाना नहीं खाती क्योंकि उसका दिल उस बच्चे पर लगी हुई होती है। लेकिन थोड़ी देर के लिए अगर हम उनकी जगह रखें और महसूस करें तो शेख फहमी एक आयत कोट करते हैं इस जगह और कहते हैं कि ये ना समझें कि उन लोगों के बारे में जो मर गए, बल्कि जो हलाक हो गए और मर गए और वो ज़िंदा है। ऐसे नहीं कि फ्यूचर में जब अमाल नामा का हिसाब होगा फिर जन्नत मिलेगी, नहीं, ऐसा नहीं, बल्कि इसी वक्त वो ज़िंदा हैं। हर वो मासूम खूबसूरत अरवा ज़िंदा है और इस वक्त अल्लाह के साथ है। सुभान अल्लाह। और अल्लाह उन्हें नवाज रहा है जैसे एक माँ
اپنے بچوں کو پیار کرتی. ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ رب العزت 70 ماؤں سے زیادہ پیار کر رہے ہیں, اور وہ اپنے بچوں سے کہتی ہے کہ میرے پاس آؤ, میں تمہارا خیال رکھوں گی. اسی طرح فہمی نے آیت کوٹ کی ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کہتا ہے تم میرے پاس آؤ, میں تمہارا خیال رکھوں گا. تم اتنے دنوں سے تم نے کچھ ہی نہیں کھایا, تم قید میں تھے, یہ میری نعمتیں تمہارے لیے ہے. فاللہ عالم, اگر یہی سوچ کر آپ کو کتنا سکون دیتی ہے, تو یہ وہ سوچ ہے جو اس وقت فلسطینیوں کی سوچ ہے. ان کو لگتا ہے کہ یہ اللہ کی رضا ہے اور ہم اللہ کی پسندیدہ قوم ہے, اور اللہ ہم سے 70 گنا زیادہ پیار کر رہا ہے. اس کے برعکس جب جبر کی انتہا ہے, کوئی آپس میں کوئی قبائلی, کوئی ہیٹ, کوئی عدالت ایسی نہیں اس دنیا میں جو ان کا انصاف کر سکے سوائے اللہ کے, اور جہنم تو موجود ہے. اچھا, اس وقت اس میں معتصم عطیہ جو ہیں وہ اپنے دوست کا ایک قصہ سناتے ہیں, اور وہ کہتے ہیں کہ ان کے ایک دوست تھے اور آفس میں ان کے ایک کرسچن کولیگ ہوں گے, اور ان سے پوچھا گیا, کیونکہ جب کرسچنس کی بات آتی ہیں تو وہ جیزس یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام, تو انہوں نے کہا کہ بتاؤ کہ اگر جیزس اس وقت یہاں موجود ہوتے اس وقت دنیا میں, تو وہ کس کا ساتھ دیتے؟ وہ غازہ کا ساتھ دیتے یا اسرائیل کا؟ تو ان کے اس کرسچن کولیگ نے اتنا خوبصورت جواب دیا اور ایک آنیسٹ جواب دیا. اس نے کہا کہ جیزس جو ہیں وہ غازہ کے لوگوں کے ساتھ کھڑے ہوتے. سبحان اللہ. اس کے بعد وہ اور آگے بڑھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر آپ انسانیت کے ساتھ کھڑے ہیں, اخلاقیات کے ساتھ کھڑے ہیں, تو پھر آپ غازہ کی تکالیف اور ان کے درد کو محسوس کر سکتے ہیں. شیخ فہمی کہتے ہیں کہ تمام پیغمبران اسلام علیہ السلام کے بارے میں کہتے ہیں کہ کسی پیغمبر کے دور میں جب وہ توحید کی ترویج کر رہے تھے تو حضرت موسیٰ, حضرت داؤد, حضرت سلیمان, حضرت عیسیٰ, کسی نے بھی اس طرح کی پریکٹسز کا درس نہیں دیا. جب ہم اسرائیل کی بات کرتے ہیں, جب ہم یہودی کی بات کرتے ہیں, تو دیکھیں ایک ہے جوڈازم, ایک ہے زائنسٹ. جو جوڈازم جو جیوز ہے نا, اصل جیوز, وہ بھی اس کو پروٹیسٹ کر رہے ہیں, کیونکہ وہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام, ان کے تورات میں ان کی جو بکس ہیں, ہولی بکس ہیں, اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے, اس میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر ہے, اس میں حضرت داؤد علیہ السلام کا ذکر ہے, حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے. اور ان سب نے جو ان کی اپنی ہولی بکس میں موجود ہیں, ان کو بھی پتا ہے کہ انہوں نے بھی, کسی نے بھی جینوسائڈ کی یا پھر ظلم کرنے کی, معصوم نہتے بے گناہ لوگوں پر ظلم کرنے کی انہوں نے بھی کہیں تعلیم نہیں دی. ایک بچے کا وہ ذکر کرتے ہیں, اور جیسے کہ کہا گیا ہے نا کہ فرشتے اس وقت غازہ میں جو مشک کی خوشبو آ رہی ہے. ایک نوجوان کی ویڈیو بھی آپ سب نے دیکھی ہوگی, بہت وائرل ہوئی تھی, اس کے میں تو بعد میں آؤں گی. یہاں پر ایک ویڈیو, ایک بچے کا کلپ انہوں نے شیئر کیا معتصم نے, اور وہ کہتے ہیں, اور وہ بچہ عربی میں اپنا وہ سب بتا رہا تھا, تو پھر فہمی صاحب اس کو ٹرانسلیٹ کر کے کہتے ہیں کہ ایک مطلب وہ بچہ کہہ رہا ہے کہ میں ملبے کے نیچے تھا, کافی اندھیرا تھا, پھر ایک فرشتے نے میرے لیے لائٹ آن کر دی. پھر میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ اس کو, جب وہ ٹرن ہوا تو اسے کچھ لوگ نظر آئے, لیکن جیسے ہی اس نے پلٹ کر دیکھا تو وہ فرشتہ وہاں جا چکا تھا. شیخ فہمی کہتے ہیں کہ ان کے کچھ ریلیٹیوز وہاں موجود ہیں, وہ ان سے رابطے میں ہیں, اور تقریباً 1 مہینہ ہو گیا, مگر ان کے ٹون میں, ان کی آواز میں کہیں سے بھی گھبراہٹ, پریشانی, درد, وہ کہتے ہیں کہ مجھے کہیں سے بھی, جب وہ میں ان سے فون پر مطلب کنیکٹڈ ہوتا ہوں, تو مجھے کہیں سے بھی ان کی آواز میں لڑکھڑاہٹ نہیں نظر آ رہی, بلکہ وہ الٹا ان سے پوچھ رہے ہیں کہ خطیب آپ کیسے ہو, خطیب آپ کیا محسوس کر رہے ہو, وغیرہ وغیرہ. فہمی کا کہنا ہے کہ 75% غازہ کی آبادی اپنے گھروں سے محروم ہو چکے ہیں, اور یہ فرشتے ہیں, یہ چوزن ون ہیں, اور اللہ اپنے their iman hasn't broken at all. No, and subhanallah, I was watching a clip of an elderly woman who's in her 80s, and she was saying, "Ana twalat qabl Israel." You know, I was born before Israel was even a thing. I was born, and she said, I went through and witnessed with my own eyes the first Nakba, and I witnessed the second Nakba in 67, and now I'm watching as their attempt at the third Nakba. And she, you know, she didn't say it
being even an ounce emotionally startled or unsettled. She said it as a matter of fact, almost to say, this is who we are, this is what we go through. Yeah. Like, this is our haqiqah, our reality on this earth is this. It's sumud. And she said at the end, إحنا صامدين. We're strong, we're steadfast, we're not going anywhere. Yeah. There's no Ghazim, and the world has to understand this. There's no Ghazim, there's no Palestinian that's going to run and flee from their land. You can try to pummel them, intimidate them, threaten them, kill their children, do every attempt to exact torture, false imprisonments, whatever it is. You cannot break the resolve of those who are connected to Allah and His Messenger sallallahu alaihi wasallam. You saw the clip of the group of doctors. Actually, you know what? We're going to show that right now. Let's bring that up. Sajjad, here where if you could bring up, there's a segment there. It says the doctors of Gaza. I had a list. It's back to the connection point of what you were talking about. As-salah ala nabi Allah ta'ala. Let's watch this. These doctors. Allahu Akbar. عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم هذه الدنيا تزول والبقاء ليس يطول هذه الدنيا تزول والبقاء ليس يطول كل من فيها يقول كل من فيها يقول كن شفيعي يا محمد. Wallahi, Sheikh Yasser, you watch this clip and you're like, it's hard not to cry, Wallahi, these are individuals being bombarded, seeing what they must be seeing every single day of their lives. And they're gathering, and where are they getting their strength? Is through their prayer Prophet. Habib sallallahu alayhi wa sallam. Wallahi al-azim. Well, that's their sir. If you want to understand, if the superpowers of the world want to understand where real power lies, where the power of power lies, where the secret source of all power, Allah wa Rasuluh sallallahu alayhi wa sallam. That's why what confuses people is these Ghazins, what are they made of? And they won't break. They won't break. They're not going to get into a mental health stupor and PTSD. That's not them. That's not them. They will build. They will rebuild. They will have more children. That's what they will do. They will continue in their strength and resolve. Because they know حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله. They know that. This man is saying about smelling musk in Gaza. يا جماعة الخير، لأول مرة في حياتي أشم رائحة المسك. يعني الشهداء ورائحة المسك تروح من دماء الشهداء ومن أجساد الشهداء، بس ما عمري شميت ريحة المسك. لأول مرة في حياتي أشم ريحة المسك من شهيد ربيع. يا الله، والله ما لي خاطر أتزحزح من جنبه. ريحة جميلة وشيء لا يوصف والله. He's saying it's the first time in his life he's. SubhanAllah. He's 3 أيام صاروا تحت ألقاب. تخيلين؟ يا الله. Look, he's there with someone who's been taken in the way of Allah from these oppressive bombings, and that individual was under rubble for 3 days, and he says, I smell for the first time in my life the smell of musk. He's around those that have returned to Allah, the shuhada, and he's saying, I'm smelling it. I smell this musk. Wallahi, Allah and His Messenger are real, Sheikh Yasser. Wallahi, they're the truth. Wallahi, they are. Wallahi, they are. SubhanAllah. And Wallahi al-Azim, Habib, I know we need, as those of us who are here, because you see that, and they're living in a haqiqah, they're living in a reality that we're just able to see on the internet, to just watch. But Allah subhanahu wa ta'ala, He spoke to the Prophet ﷺ in very specific language about when he ﷺ felt agony in his heart. Yeah. And he said, وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ. We know that your heart, it constricts by what they are saying. So you see that brother, may Allah bless him, beautiful face, beautiful soul. Those are the types of faces and souls you see them, you say, Bismillah, MashaAllah. اس کلپ میں فیملی کہتے ہیں کہ میں نے ایک بزرگ خاتون کی ویڈیو دیکھی جو تقریباً 80 سال کی ہے.
وہ کہتی ہے کہ میں اسرائیل سے پہلے پیدا ہوئی، میں نے پہلی جنگ دیکھی، میں نے دوسری جنگ دیکھی 1967 کی، سوری، اب میں تیسری جنگ دیکھ رہی ہوں۔ بزرگ خاتون نے کہا کہ ہم یہ ہیں، ہم یہیں رہیں گے، یہ ہماری اس زمین پر ہماری یہ حقیقت ہے، ہماری ایگزسٹنس ہے، ہم کہیں نہیں جانے والے، کوئی غازہ نہیں ہے، کوئی فلسطینی یہاں سے نہیں بھاگے گا، ہر طرح کا ظلم برداشت کر لے گا، جیلوں میں ڈال دو، سب کچھ کر لو، ظلم کے انتہا کر دو، مر جائیں گے لیکن اپنی زمین نہیں چھوڑیں گے۔ اس کے بعد آگے ایک ڈاکٹرز کا ویڈیو شیئر کرتے ہیں اور اس میں وہ ان کی ایمان کی مضبوطی بیان کرتے ہیں، اور جب تک میرا یہ ویڈیو آئے گا تو انہوں نے تو، اسرائیل نے تو کوئی الفاظ نہیں ہے ظلم کی، تو انہوں نے تو ہاسپٹلس کو بھی میت خانے بنا دیے، وہاں پر جو ڈاکٹرز اپنی جتنی کوشش ہو سکتی تھی زندگی بچانے کی کس طرح وہ کام کر رہے تھے، بغیر لائٹ کے، بغیر فیسلٹیز کے، بغیر ایڈ کے۔ اور میں نے ان کا میں بیان، انہوں نے ایک چیز بتائی تھی شروع میں کہ جو سیشن میں کہا تھا کہ وہ بچے وہاں پہ جل رہے ہیں، بلکہ انفیکٹ انہوں نے بھی کہا، اور آپ نے حالیہ، وہ تو اس ویڈیو میں نہیں، نیکسٹ ویڈیو میں کروں گی، کہ جب رفح بارڈر کھلا تھا تو اس میں جتنے بھی امریکنز تھے، جو پیرامیڈک اسٹافز تھے، وہ بھی وہاں سے نکلے ہیں، اور اگر آپ نے نرس کلپ نہیں دیکھا تو اس نرس کا انٹرویو ضرور دیکھیں، CNN میں اس نے انٹرویو دیا ہے، وہ کہتی ہے کہ میرا دل اس وقت وہیں پر ہے، وہ کہتی ہے کہ میں، مطلب انہوں نے جو امیجن کیا وہ بیان نہیں کر سکتے، بچوں ہاف امپیوٹیڈ ہے، مطلب ان کے آدھے اعضاء کٹے ہوئے ہیں، جلے ہوئے ہیں، اور وہ بہت ہی کم، ان کے پاس ٹریٹمنٹ کے لیے فل فلیش کچھ بھی نہیں ہے، لیکن جتنا وہ کیور کر رہے ہیں، لیکن وہ بچے ہیں، بچہ ہم تڑپ جاتے ہیں، ہمارے بچے کو ذرا سی خراش آتی ہے، اور وہ بچے بنز، اوپن بنز کے ساتھ، مطلب ان کو کچھ، مطلب وہ کوئی شکایت نہیں ہے، کوئی شکایت نہیں ہے ان کے مطلب اس پر۔ اچھا، اس کے بعد ان کا ویڈیو شیئر کرنے کے بعد، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ پہلے سے، یہ ڈاکٹرز کا ویڈیو شیئر کرنے کے بعد فہمی کہتے ہیں کہ ان کی جو مضبوطی ہے نا عقیدے کی، وہ بیان کرتے ہیں کہ یہ قوم گرتی ہے پھر اٹھتی ہے، پھر پہلے سے زیادہ مضبوط بن کر سامنے آتی ہے دیکھا، اور یہ اللہ کی شان ہے کہ جتنا یہ جینوسائیڈ کر رہے ہیں نا 1948 کے بعد، اتنے ہی وہاں پر اللہ رب العزت ادھر بچوں کی ولادتیں ہو رہی ہیں، یہ جتنا کوشش کر لیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھی ہمارے سامنے پوری اللہ کی وہ قدرت سامنے ہے، فرعون نے بھی سارے بچوں کو قتل عام کر دیا تھا بچوں کا، لیکن اللہ رب العزت کی پلاننگ کو کمپلیٹ کرنا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، تو اللہ نے ان کو کس طرح سیو کیا، اور ان کا کہنا یہ ہے کہ وہاں پر فرشتے اتر رہے ہیں، جیسے آگے ایک نوجوان کی انہوں نے ویڈیو شیئر کی، اور وہ کہتا ہے کہ میں نے زندگی میں کبھی مشک کی خوشبو میں نے نہیں ایکسپیرینس کی تھی، لیکن وہ ملبے، ان ملبوں کے نیچے وہ جو ان کے جو باڈیز ہیں جو بمبارڈمنٹ میں، وہ جو اس دنیا میں نہیں رہے ہیں، شہید ہو چکے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں اگر اس طرح کا ماحول ہوتا ہے نا تو وہاں پر، اگر ویسے ہم بات کریں تو تعفن کی بو آتی ہے جو 3-4 دن کے بعد اتنی پھیل جاتی ہے کہ ہوا میں شامل ہو جاتی ہے، اور کوئی انسان اس کو مطلب برداشت نہیں کر سکتا، لیکن وہ کہتا ہے کہ غازہ میں مشک کی خوشبو آ رہی ہے، تو فہمی کہتے ہیں کہ یہ فرشتے ہیں جو وہ نیچے اترتے ہیں، اور وہ انہیں اسی طرح آسمان پر اٹھا کر لے جاتے ہیں پروردگار عالم کے پاس، اور اللہ ان کو سمیٹ لیتا ہے، کیونکہ الفاظ نہیں ہے، کیونکہ وہ فہمی، مطلب وہ اتنا لمبا سیشن تھا جو میں یہاں تو شیئر کر نہیں سکتی ہوں، لیکن کچھ پوائنٹس ایسے جس نے مجھے بھی مطلب ایسا لگا کہ کاش 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 ہمارے اندر بھی یہی مضبوطی آ جائے، کاش ہم بھی الحمدللہ، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، فسبح بحمد ربک العظیم، ان 3 بنیادوں پر، ان 3 آیات پر اپنے ایمان کی مضبوطی کو قائم رکھیں، لیکن انفارچونیٹلی ہمیں دنیا پسند ہے جو ایک دھوکہ ہے، اور یہ دھوکہ کب آپ کو دھوکہ دے دے مجھے نہیں پتا۔ اللہ حافظ۔